बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ा मज़े का सवाल है कि क्या ज़मान पार्क उजड़ने वाला है। इसलिए कि पिछले चंद दिनों में 2 दिन कम से कम ऐसे आए हैं जब ख़ास तौर पर रात के वक्त ज़मान पार्क के बाहर कैंपों में कोई भी आदमी नहीं था, सुनसान पड़ा हुआ था सारा इलाका और उल्लू बोल रहे थे। बाद में आगे पीछे लोग आए लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। हाँ, कुछ लोग वहाँ मुस्तकिल क़याम पज़ीर हैं, जिनमें से 40-50 के करीब लोग हैं जो पख्तूनख्वा से आए हैं, और पख्तूनख्वा से इससे पहले 150 के करीब लोग आए थे। वो उनकी अक्सरियत वापस चली गई, 40-50 रह गए हैं। और वो जब अखबार नवीसों ने वहाँ इन कैंपों का दौरा किया तो वो कहीं कैंपों के अंदर सो रहे थे या कहीं चाय पीने के लिए दूर के इलाके में गए हुए थे। 2 दिन तक ये सूरत हाल रही और आने वाले दिनों में भी ये तादाद कम होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जब रौनक बहाल होती है तो वो पहले के मुकाबले में दुगनी कम हो गई है। यानी पहले अगर 300-400, 250, 300, 350, 400 तक भी तादाद पहुंच जाती थी, और जिस रोज़ रैली हुई उस रोज़ तो 500 के करीब लोग थे। लेकिन अब जब रौनक दोबारा बहाल होती है तो 100-150 से ज़्यादा आदमी नहीं होते। हो सकता है जब कोई एक्शन हो ज़मान पार्क पर तो उस वक्त तादाद बढ़ जाए, लेकिन ये एक नई बात है कि मसलसल कई महीनों से जहाँ रात दिन 250-300 अफराद का मजमा बदस्तूर रहता है, कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन अब ये 2 दिन जो ये उजाड़ कैंप बना रहा है, बल्कि वो क्या होते हैं घोस्ट टाउन, इस तरह का मंजर पेश करता रहा है। इसकी तफसीलात भी सामने आ जाएंगी कि क्या वजह हुई है कि कारकुन मायूस हो गए या क्या है। लेकिन इसके साथ ही जो अहम बात है वो ये है कि मरीम नवाज की मसलसल तकरीरों, प्रेस कॉन्फ्रेंसों और इंटरव्यूज़ से जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं वो सब इमरान खान के दिल पर कारी ज़ख्म लगा रहे हैं और बुरी तरह तलमला रहा है। इसकी वजह मैं बताता हूँ। और इसके बाद फिर ये भी एक ख़बर है कि जो नई पार्टी जिसके बारे में कहा जाता था कि ये थर्ड पार्टी होगी, थर्ड पार्टी तो शायद नहीं होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ माइनस इमरान खान बतौर जमात कायम रहेगी। तो चौथी फोर्स कह लें, इसकी क्या पेशरफ्त हुई है। तो पहले हम बनी गाला का मामला थोड़ा ज़ेरे बहस लाते हैं। ये जो रैली की शिकस्त है उसने इमरान खान को बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त किया है, बहुत ज़्यादा मायूस किया है। 2 वजूहात। एक तो ये कि लोग नहीं आए। इमरान खान को पता नहीं अंदाज़ा था या नहीं था, लेकिन पीटीआई के लोगों का अंदाज़ा था कि 10-12 हज़ार लोग ज़रूर शहर से निकलेंगे, लेकिन शहर से लोग नहीं निकले। और उसमें अहम बात यह है कि अगर तो पूरे शहर में नाकाबंदियाँ होती, पुलिस के पहरे होते, रुकावटें होती, तो फिर एक लॉजिक बन सकती थी कि जनाब लोग तो बहुत बड़ी तादाद में आने थे, लेकिन वो उनको आने नहीं दिया गया। लेकिन अमलन सूरत हाल आप सब ने देखी कि सिवाय ज़मान पार्क के इलाके के पूरे शहर में पुलिस अलर्ट तो थी, लेकिन कहीं पर भी वो सड़कों पर नहीं थी। ना कोई नाका था, ना कोई रुकावट थी। शहर के बड़े बड़े आबादियों वाले इलाके, फिरोज़पुर रोड, मुल्तान रोड, गड़ी शाह को जाने वाली सड़क, मुगलपुरा की एरिया, गुलबर्ग, लिबर्टी, मॉडल टाउन, मुस्लिम टाउन, जितने भी इलाके आप गिन लें लाहौर शहर के, जहाँ से जुलूस आते हैं वहाँ से कोई किसी भी इलाके से कोई जुलूस नहीं आया। एक तो सदमा ये है। दूसरा सदमा ये है कि जैसा कि मैंने कुछ तस्दीक शुदा इत्तलात की बुनियाद पर ये बताया था कि हुकूमत को रिपोर्टें पहुँची हैं कि इनका मनसूबा बंदे मारने का है, और उसमें मज़ीद ख़बर ये मिली है कि बंदे मारने का प्रोग्राम था दाता साहब चौक पर पहुँच कर। इससे डुअल मकसद हासिल करना था। एक तो ये कहना था कि देखो इस हुकूमत ने एक और सानिया मॉडल टाउन कर दिया, 10-15 से ज़्यादा आदमी मारने का इमरान खान का आर्डर था। और दूसरा मकसद ये था कि देखो मॉडल टाउन का सानिया किया तो कहाँ किया, दाता दरबार साहब जैसी मुक़द्दस जगह पर जहाँ लोग नमाज़ें पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दुआएँ करते हैं, वजीफ़े करते हैं, और पूरे पंजाब से जहाँ लोग हर रोज़ आते हैं और ख़ास तौर पर कुछ दिनों में तो ज़्यादा आते हैं। तो ये इमरान खान का प्लान भी नाकाम हो गया। दाता साहब पर लाशें गिरने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ, बंदे ही नहीं आए, बहुत कम बंदे आए। 500 आदमियों से क्या रैली निकलनी थी। चुनांचे ये पुलिस तशद्दुद का तो एक बहाना था, जिसके बाद इमरान खान ने एक बयान दिया
کہ دراصل ہم قانون پسند جماعت ہیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، اس لیے میں نے یہ ریلی ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ریلی ملتوی کر دو اور اپنے گھروں کو واپس جاؤ۔ قانون پسند جماعت ہیں تو آپ نے ریلی نکالنے کا اعلان ہی کیوں کیا جبکہ دفعہ 144 لگ چکی تھی؟ اور دفعہ 144 لگنے کی وجہ یہی لاشیں گرانے کا منصوبہ تھا۔ مار دھاڑ بھی ہوتی رہی۔ زمان پارک کے پاس پی ٹی آئی کے لوگوں نے پولیس والوں کو مارا، اندر سے ہدایات جاتی رہیں۔ خود یاسمین راشد و بڈھی چڑیل وہ مائک پر آ کر ہدایات دیتی رہیں کہ پولیس پر ٹوٹ پڑو۔ تو اس وقت قانون کا چکر کیا تھا؟ قانون کا چکر کوئی نہیں تھا، اصل چکر یہی تھا کہ جب عمران خان کو پتہ چل گیا کہ 500 سے زیادہ آدمی نہیں ہیں اور اگر یہ ریلی مال روڈ پر پہنچی تو کیمرے سے لوگوں نے دکھا دینا ہے کہ ایک جلوس ہی آ رہی ہے۔ اس سے بڑا جلوس تو جے سالک نکال لیا کرتا تھا اپنے زمانے میں، اب تو خیر وہ پتہ نہیں کہاں ہے، غیر سیاسی ہو گیا، لیکن ایک زمانے میں جے سالک اس طرح کی مارچ کیا کرتے تھے، پریس کلب کے باہر بھی، دوسری سڑکوں پر بھی۔ تو 500 افراد کی جو گنتی کا زخم اور پھر لاشیں نہ گرنے کا زخم، لاشیں نہ گرنے کا جو ازالہ تھا وہ اس نے ایک لاش گرا کر کیا، اور یہ متوفی کارکن تھا جسے مقتول کہنا چاہیے، ذلِ شاہ، اس کو زمان پارک کے ایک گھر کے اندر قتل کیا گیا اور وہیں سے وہ کالی گاڑی نکلی، اور پتہ نہیں سی سی ٹی وی کی فوٹیج جو ہے وہ وہاں، کیونکہ انہوں نے کیمرے اس علاقے میں توڑ دیے ہیں، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے زمان پارک کے گرد گرد جو کیمرے لگے ہوئے ہیں وہ انہوں نے توڑ دیے ہیں، اور یہ پولیس کی اور حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ اس ایکشن کو روک نہیں سکی اور نئے کیمرے بھی نہیں لگا سکی۔ بہرحال جو اطلاعات جاسوسی کے ذریعے ملی ہیں کہ وہ کالی کار، کالے رنگ کی کار زمان پارک سے ہی نکلی اور وہی اس کو ہسپتال پہنچا کر آئی، اس کی لاش کو پھینک کر آ گئی۔ دوسرا پھر جو مریم نواز صاحب نے ایک طوفانی مہم شروع کی ہوئی ہے، طوفانی مہم، ایک تو اس کا ایک حصہ تو وہ ہے کارکنوں کے اجتماعات جو جلسہ عام کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ ایک کچھ لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہے، اس لیے کہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ اچھی خاصی تعداد میں، جن کی تعداد اچھی خاصی ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی کچھ ہوا ہے، مہنگائی ہے، نگران حکومت ہے، عمران خان کی برطرفی کے بعد کی مقبولیت ہے، اس کے بعد مسلم لیگ نون کا وجود خطرے میں ہے، یہ اگلے الیکشن میں ہار جائے گی، اس کی پبلک سپورٹ ختم ہو گئی ہے۔ تو مریم کے یہ جو کارکنوں کے اجتماعات ہیں، انہوں نے اس تاثر کو اڑا کر رکھ دیا ہے، بہت بری طرح اڑا کر۔ اس میں خیر کوئی شک نہیں کہ بنیادی طور پر بات میں وزن ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے کچھ لوگ، ظاہر ہے ہر آدمی جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس تو 3 وقت کی روٹی کھانا بہت مشکل ہو گیا تو وہ پھر اس کا رد عمل تو ہوتا ہے، لیکن یہ تاثر کہ ہاں اس میں یہ بات بھی ہے کہ مسلم لیگ کے اندر دھڑے بندی بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ پارٹی قیادت پوری کی پوری نہیں چل رہی، یعنی ایک مریم نواز کے خلاف بھی ایک پارٹی کے اندر گروہ ہے اور وہ ناراض ہے۔ لیکن میٹر جو بات کرتی ہے وہ یہ ہے کہ عوام اور مسلم لیگ کے ووٹروں کی تعداد کس کی طرف ہے، تو وہ مریم کی طرف ہے، چاہے خواجہ آصف کچھ کریں، چاہے خواجہ سعد رفیق ہوں، چاہے شہباز شریف ہوں، چاہے خاقان عباسی ہوں۔ شاید خاقان عباسی کا رویہ پھر بھی بہتر ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں مریم کا ساتھ دوں گا، لیکن ان کی صدارت جو ان کو عہدہ دیا گیا چیف آرگنائزر کا، اس عہدے کے نیچے کوئی عہدہ نہیں لوں گا لیکن ساتھ دوں گا۔ یہ چلیے ایک بہتر بات ہے، لیکن یہ باقی نام لیے ہیں، یہ مریم صاحبہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ اپنے حلقوں میں مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن پنجاب کی سطح پر مریم نواز نے مسلم لیگ کا ووٹ بینک ریوائیو کر دیا ہے، پھر سے اس کو شو کر دیا ہے۔ تو دوسری وہ طرف وہ پریس کانفرنسیں بھی کر رہی ہیں، تیسری طرف وہ بہت سارے چینلز کو، ٹی وی چینلز کو بھی اور جو ویب ٹی وی ہوتے ہیں ان کو بھی بڑے اہم قسم کے انٹرویو دے رہی ہیں اور ایسے ایسے انکشافات کر رہی ہیں جو اس سے پہلے کچھ آئے تھے کچھ نہیں آئے تھے۔ اچھا، جب ان پریس کانفرنس کے ذریعے وہ کھوسا کو بے نقاب کرتی ہیں، فیض حمید اس کا چہرہ ننگا کرتی ہیں، اس کے کالے کارنامے بیان کرتی ہیں، جسٹس ثاقب نثار کا مکروہ کردار بے نقاب کرتی ہیں اور دوسرے لوگوں کے کردار بے نقاب کرتی ہیں، تو عمران خان کے دل پر سانپ لوٹ جاتے ہیں۔ اور کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہ آدمی اس کے سگے تھے، بلکہ اس لیے کہ جب یہ کردار ان کا جو سیاہ کارنامے پوری طرح سامنے آئیں گے
تو اس میں ننگا تو عمران خان بھی ہوگا۔ عمران خان کی حالت یہ سوچ کر ہی بری ہو جاتی ہے۔ اور پھر عمران خان کو ایک اور صدمہ بھی ہے کہ جب وہ مریم کو اس طرح دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح تقریریں کر رہی ہے اور عوام کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہے، تو اس کو وہ زخم یاد آ جاتا ہے جو مریم نواز کو قتل کرنے کے اس کے منصوبے کی ناکامی کی وجہ سے اس کے دل پر لگا تھا۔ بڑا سیاہ داغ ہے، بڑا گہرا داغ ہے۔ اس لیے مریم پر پہلے کالے جادو کے ذریعے وار کیے اور پنکی پیری نے اسے یقین دلایا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ باتیں کرتے تھے کہ ہماری جو ہے وہ پیرنی صاحبہ وہ ایک ایسا عمل کرنے والی ہیں، کر رہی ہیں جس کے نتیجے میں مریم ختم ہو جائے گی۔ وہ اس کو جادو نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے عمل کرنے والی ہے موکلات کے ذریعے۔ تو کالے جادو کے ذریعے مریم نواز کو قتل کرنے کی، جان لینے کی کوشش کی گئی۔ کالے جادو میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے آدمی کو کہ جس سے وہ پھر علاج کے باوجود بچ نہیں سکتا اگر جادو بہت گہرا ہو، مثلا گردہ فیل ہو گیا، جگر فیل ہو گیا، کوئی اور چیز اس طرح کی ہو گئی، وہ الگ بحث ہے خیر۔ لیکن وہ جادو مکمل طور پر ناکام رہا۔ وہ کیوں ناکام رہا؟ اب پنکی پیرنی کے عمل میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا مریم نواز کے گرد بھی کوئی روحانی حصار تھا، واللہ عالم، یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن وہ جادو ناکام ہو گیا یہ ہمیں پتہ ہے، کیونکہ مریم صاحبہ کو اس جادو کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوا۔ جادو کی ناکامی کے بعد پھر عمران نے مریم کو زہر دینے کا پروگرام بنایا جس پر عمل بھی شروع کیا گیا اور مریم کو پتہ چل گیا اور انہوں نے وہ پھر کھانا وغیرہ کا جو سلسلہ تھا وہ سارا۔ اس کے علاوہ مریم کی وہ جو جاسوسی کی گئی، ان کے باتھ روم میں کیمرے لگائے گئے، ایک آدمی کھڑا رہتا تھا، وہ الگ قصے ہیں، ان کا اس سے تعلق نہیں ہے تو وہ بھی عمران خان کی شیطانی سرشت کی عکاس، لیکن وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ چیزیں پھر جب آپ یہ سوچ بیٹھے ہوں کہ یہ جو میرا دشمن ہے یہ اگلے 3-4 دنوں میں مر جائے گا اور وہی دشمن پھر دندناتا پھرے جس طرح مریم نواز دندناتی پھر رہی ہیں، تو عمران خان کے ذہن پر جو اثر پڑا ہے وہ کتنا مہلک اثر ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو اتنی ساری ٹینشنز اس کے گرد جمع ہو گئی ہیں، یہ جیل جانے کی ٹینشن ابھی اس طرح اثر نہیں کیا جس طرح ان ٹینشنوں نے، کہ اس کے سارے منصوبے، سارے عزائم ناکام ہو گئے، اور خاص طور پر یہ جو ریلی والا زخم لگا ہے نا، اس نے تو عمران خان کا یہ تصور مریا میٹ کر دیا ہے کہ عمران خان انقلاب لا سکتا ہے، اس کے پیچھے سونامی ہے اور اس کے پیچھے اتنے کروڑ عوام ہیں اور وہ اس کے لیے جان دے دیں گے۔ اور وہ ہزاروں لوگ جن کے آپ نے ٹویٹ سنے، دیکھے، اور ٹی وی پر جن کے کلپ مختلف پروگراموں پر نشر کیے گئے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اگر کسی نے اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو لاشیں بچ جائیں گی، ہماری لاشوں پر سے گزر کر اس ریڈ لائن کو چھوا جا سکتا ہے۔ وہ سارے وہ جو یہ سرخ فوج کے سپاہی تھے غائب ہو گئے، اور اس سے عمران خان ہی نہیں، عمران خان کے حامی میڈیا کے اینکر پرسن اور تجزیہ کار بھی بہت زیادہ صدمے میں ہیں۔ ناظرین، یہ جو پارٹی بن رہی ہے اس کے بارے میں اطلاعات تو کئی دنوں سے آ رہی تھی، کئی ہفتوں سے آ رہی تھی، اور یہ تاثر تھا کہ فوج بنوا رہی ہے۔ تو میں نے اس وقت عرض کیا تھا کہ فوج کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنا رہی۔ اب اس کے خد و خال واضح ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ چودھری سرور اور کچھ دوسرے لیڈر جو انفرادی لیڈر ہوتے ہیں، انفرادی لیڈر سے مراد ہے کہ اپنے حلقے میں مؤثر ہوتے ہیں، وہ کاف لیگ میں شامل ہونے والے ہیں۔ گویا کہ اس پارٹی کا کوئی نیا نام، کسی نئے نام سے یہ کوئی پارٹی نہیں آئے گی، بلکہ موجودہ مسلم لیگ کاف ہی کو نئے افراد کی شمولیت کے بعد ایک طاقت والی پارٹی کا رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی۔ تو خیر اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ جو مزید لوگ شامل ہوں گے وہ کتنی تعداد میں ہیں اور کتنے مؤثر ہیں اپنے اپنے حلقوں میں، اسی کے مطابق یہ اندازہ لگایا جا سکے گا کہ یہ پارٹی کتنی سیٹوں پر الیکشن جیت سکتی ہے۔ تو جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو فوج، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس انجینئرنگ میں شامل نہیں ہے، یہ پارٹی سیاستدان اپنے طور پر بنا رہے ہیں، لیکن یہ حقیقت بہرحال اپنی جگہ موجود ہے کہ اس پارٹی کے لوگوں میں جو شامل ہوں گے، جو لوگ اس پارٹی میں، ان کا تعلق اور ان کے رابطے فوج کے اندر بہت سارے لوگوں سے ہیں۔ تو ان رابطوں کی بدولت ظاہر ہے پھر ایک
पब्लिक परसेप्शन भी बनता है कि ये बड़े ताकतवर लोग हैं। इस परसेप्शन का फ़ायदा ये उठा सकते हैं, लेकिन इससे हम फ़ौज की मुदाखलत नहीं कह सकते। तो ये जो नई पार्टी है ये इसी महीने डेवलप हो जाने की इतलात हैं और गोया कि ये चौथी पार्टी होगी। जबकि पीटीआई जो है वो माइनस इमरान खान के बाद उसमें एक कशमकश जानशीनी की अभी से शुरू हो गई है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि परवेज़ इलाही जानशीन होगा, लेकिन मेरी इतलात इससे मुख्तलिफ हैं। परवेज़ इलाही को कोई नहीं पूछेगा। ये शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और परवेज़ खट्टक के दरमियान ये जंग होगी और इस जंग में कौन जीतता है ये अंदाज़ा हो जाएगा। ज़्यादा इम्कान ये है कि शाह महमूद कुरैशी जीतेगा, लेकिन इससे मुख्तलिफ भी नतीजा निकल सकता है। तो ये माइनस इमरान पार्टी भी एक दूसरे दर्जे की अहम पार्टी के तौर पर कायम रहेगी और पहली दो पोजीशनें बदस्तूर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की होंगी, जबकि पख्तूनख्वा में JUI जो है वो सबसे आगे रहेगी। ये जो मुझे नज़र आ रहा है ये वो सूरत हाल है। तो नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।